أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. صدق اللہ العظیم. مجرم انسانوں کا منظر بیان فرمایا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب کا انکار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، اس میں مایوس پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ خود ظالم انسان تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ کے پرستش کے علاوہ انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، قبر اور مزاروں میں مدفون ایک انسانوں کی پرستش کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے. اس لیے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. اس وقت جہنم میں انسان مالک جہنم سے، خازن جہنم سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے دعا کرو ہمارا کام تمام کر دے. تو جواب دیا جائے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی جہنم میں رہو گے. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر نے حق کو قبول کرنے سے کراہت اختیار کی، اسے ناگوار سمجھا. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے. تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ بلا، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے جو ہیں ان کے پاس لکھ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیسے اسلام کی دعوت کو زک پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی وحدانیت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.